کہ جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ، کہ جو سوچتا ہے، چاہے وہ تدریس ہے، چاہے وہ ٹریننگ ہے، چاہے وہ ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے، چاہے وہ انتظام مدرسہ ہے، چاہے جو بھی چیز موجود ہے، اس میں اگر جو عالم ایجاد میں صاحب ایجاد ہے کوئی چیز انوینٹ کرے، کوئی چیز ڈسکور کرے، کوئی نیا آؤٹ آف، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں آؤٹ آف باکس حل، کہ ڈبے سے باہر، وہ اس کنویں کا مینڈک نہ بنے کہ جو کنواں ہے بس یہ ادارہ ہے، وہی سبق ہے، وہی کتاب ہے، وہی چار دیواری ہے، اس کے اندر مجھے پڑھانا ہے، کیا نئی چیز ہے؟ یعنی بہت سارے لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ شاید تدریس جو ہے یہ سب سے آسان کام ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ ایک رجحان ہے، اس لیے کہ حکومت اور ریاست اپنے حصے کا کام نہیں کر رہی، تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ سب سے آسان کام کیا ہے کہ آپ جو ہے کہ ایک مکان کرائے پر لے لیں اور جو ہے کہ اور کچھ کلاسیں شروع کر کے آپ تعلیمی ادارہ، اور آہستہ آہستہ وہ ترقی کر جاتا ہے، اس لیے کہ چیلنج جو ہے کہ گورنمنٹ نے چھوڑا ہوا ہے اور کچھ اور لوگ اس خلا کو فل کر رہے ہیں، یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بہت اہم کام ہے، آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا اصل میں کیا ہے کہ بھئی لوگ اسی کے پیچھے آئیں گے۔ آپ چاہتے ہیں سب سے اچھے استاد ہوں، اب مجھے نہیں معلوم کہ یہاں سبجیکٹ ٹیچرز کتنے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ سب سے بہتر پرنسپل ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ بطور مالک آپ کا تعلیمی ادارہ جو ہے وہ لیڈ کرے، آگے چلا جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزلٹ اچھے ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ممتاز ہوں، معاشرے کے اندر پہچانے جائیں، تو پھر آپ کو وہ کام کرنے پڑیں گے جس کے نتیجے میں کچھ میں نے آپ کو نام گنوائے جو پیچھے پھینک دیے گئے، اور کچھ جو ہے وہ نام کہ جو وہ ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد آ رہا ہے کہ یہ بات ہے کوئی 2008 کی، کہ جو نوکیا کی میں مثال دے رہا تھا کہ نوکیا کے ابھی بھی آپ اگر آپ کے موبائل پر یوٹیوب موجود ہے تو آپ سرچ کریں گے تو اس کی پریس کانفرنس آپ کو مل جائے گی۔ جو نوکیا کا سی ای او تھا، یعنی جو اس کا پوری دنیا کا آپ کہہ سکتے ہیں جو ذمہ دار تھا، وہ پریس کانفرنس کرتا ہے، اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے وہ زار و قطار رونا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم نے کوئی غلط نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود ہم ہار گئے، ہم شکست کھا گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ 2005 کے بعد جو اینڈرائڈ اور جو ایپل ہے، یہ جو دو بڑی کمپنیاں ہیں، یہ انہی دونوں کے اس وقت جو ہے وہ فون آپریٹنگ سسٹم استعمال ہو رہا ہے آپ کے موبائل کے اندر، یا اینڈرائڈ ہے یا ایپل ہے۔ جو آئی فون ہے اس کے اندر جو ہے کہ آئی او ایس استعمال ہوتا ہے، اور جو دیگر ہیں سیمسنگ وغیرہ ان کے اندر اینڈرائڈ استعمال ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے جو ہے یہ اس کے اوپر چلے گئے، جبکہ نوکیا وہ ونڈوز، آپ کو اگر نام یاد ہو، پرانا جو کمپیوٹر کا پروگرامنگ ہوتی تھی وہ ونڈوز ہوتی تھی، ونڈو 7، ونڈو 8 اور یہ وہ چیزیں۔ نوکیا نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسروں نے، اور آپ یہ دیکھیے 2007 کی بات ہے، یہ 2008 کی بات ہے، یہ ہے وہ چیز کہ جس نے جو ہے کہ اس کو پچھاڑ دیا، وہ کمپنی کہ جس نے سب سے پہلا سمارٹ فون متعارف کروایا تھا، جو ایک وقت کے اندر گلوبل لیڈر تھی، جو ایک وقت کے اندر 25% مارکیٹ دنیا کی مارکیٹ قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس کا سی او کہتا ہے کہ وی ہیو ڈن نتھنگ رانگ، ہاؤ ایور وی ہیو لاسٹ، لیکن ہم ہار گئے، اور وہ رو رہا ہے، اور یہ اس کی چیز موجود ہے۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور اس سے آگے چلیں۔ میں اپنی بات کو چونکہ مختصر بھی کر رہا ہوں تو میں براہ راست اس موضوع کے پر چلا گیا کہ چیلنجز کیا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجیے آپ کہ زمانہ جو ہے انسان وہ ایک ہی ہے، دنیا کا کوئی بھی دور ہو، دنیا کا کوئی بھی عہد ہو، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ پسماندہ دور، اور جو ہے کہ وہ دور کہ جو گزر گئے ہیں، یہ یورپ بتاتا ہے، یہ جو مغرب میں تقسیم کی ہے نا زمانوں کی، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا دور روشنی کا دور ہے، ہمارا دور ترقی کا دور ہے، ہمارا دور عروج کا دور ہے، اور جو ہم سے پیچھے کا دور تھا وہ دور تاریکی دور تھا۔ یہ مغرب نے جو کتابیں مرتب کی ہیں اور جو علوم مرتب کیے ہیں وہ یہ کہتا ہے۔ اچھا، آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ جو مغرب کی تاریکی کا دور تھا وہ مسلمانوں کے عروج کا دور تھا، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے، یعنی چونکہ مغرب نے یہ ساری چیزیں جو ہے کہ وہ اسلام اور امت کی جگہ حاصل کیے، 1000 سال سے زیادہ مسلمانوں کا عہد رہا، اور اس کے بعد یہ 1500 کے بعد یہ ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، اور 1500 کے بعد یہ مغرب جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے کہ دنیا پر غالب آنے شروع ہو گئے، اور علوم کا بہاؤ اور ترقی اور عروج جو ہے کہ اس طرف آ گئے، تو وہ اس اپنے سے پچھلے دور کو کہتا ہے کہ وہ تاریکی کا دور ہے، حالانکہ وہ دور مسلم اسپین کا دور ہے، وہ دمشق اور بغداد کا دور ہے،
وہ مسلمانوں کی ترقیوں کا دور ہے، اس کو وہ کہتے ہیں تاریخی دور ہے. لیکن میں کہتا ہوں آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیے، جس کو آپ کہتے ہیں پرانے ادوار. مجھے یہ بتائیے کہ آج جو دنیا کے عجائبات ہیں، آج بھی لوگوں کو ورطہ حیرت کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ قبل مسیح کی عمارات جو ہے انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ کیسے بن گئی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی دور پسماندہ دور نہیں ہے، وہ اپنے عہد کا اس دور میں بالکل وہ پوری مثالیں موجود ہیں. اچھا، پسماندہ لوگ آج بھی موجود ہیں، آج بھی اس دور میں بھی چلے جائیے تو جو لوگ کچھ نہیں کر رہے وہ پسماندہ ہے، وہ مفلوق الحال ہے. جو لوگ محنت نہیں کر رہے، جستجو نہیں کر رہے، علم نہیں حاصل کر رہے، اپنی صلاحیتوں کو بہتر نہیں کر رہے، تو وہ تو وہی رہیں گے نا. کون ترقی کرتا ہے؟ اگر ہم چلے مادی طور پر بھی دیکھیں تو ترقی وہی کرے گا نا جو نیا علم سیکھے گا. ترقی وہی کرے گا کہ جس کے اندر جاننے کی طلب ہوگی. ترقی وہی کرے گا کہ جو اپنے ارد گرد دیکھے گا کہ آج کا چیلنج کیا ہے، اس کا جو ہے کہ ادراک اس کو ہوگا، اور اس کے بعد اس کا تدارک اور اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکالے گا. تو اس کا مطلب ہے جتنی پسماندگی آج سے قبل مسیح میں تھی اتنی پسماندگی آج بھی ہے، ان معاشروں کے اندر بھی سائڈ بائی سائڈ موجود ہے. آپ کے شہر میں ہے، آپ کس میں، یہ آپ کے تعلیمی ادارے کے اندر ہے. ایک طالب علم کی جس کے اندر یہ خواہش ہے، شوق ہے آگے بڑھنے کی، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا راستہ نکال لیتے ہیں. اور ایک جو بچہ جو ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے کہ بس وہ سمجھتا ہے کہ امتحان قریب آئے گا اور میں تھوڑی سی محنت کر کے پاس ہو جاؤں گا، تو وہ بھی موجود ہے، وہ اس دنیا میں کچھ نہیں کر پائے گا. تو گویا یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اسی لیے اس لحاظ سے تو زمانے میں کوئی فرق نہیں ہے، تمام زمانے ایک جیسے، چونکہ انسان ایک جیسا. انسان حضرت آدم علیہ السلام کے دور کا بھی وہی تھا، انسان حضرت نوح علیہ السلام کا بھی وہی تھا، اور آج کا بھی وہی ہے کہ جس کی کچھ لمیٹیشن ہے، جس کی کچھ قوتیں اور طاقتیں ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عہد اور کچھ وقت دیا ہے، وہ آج سے قبل مسیح کا انسان اور آج بھی وہی ہے. اگر اس نے اس وقت کارنامے دکھائے ہیں، اگر تاج محل اس وقت بنا ہے، اگر جو ہے بابل کے معلق باغات موجود ہیں، اگر جو ہے احرام مصر وہ بنا سکتا ہے، اگر جو ہے کہ اس وقت جو ہے ذوالقرنین جو ہے وہ اپنا جو ہے کہ سد ذوالقرنین وہ دیوار بنا سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس دور کا انسان بھی جو ہے ترقی یافتہ تھا، اور آج کے انسان میں بھی پسماندگی ہو سکتی ہے، اور آج کا انسان بھی ترقی کر سکتا ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ترقی اور عروج اور پسماندگی اور ذلت جو ہے یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. یہ کسی ایک عہد کی میراث نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جب گاڑیاں نہیں تھی تو وہ پسماندہ تھا، جب جو ہے کہ کمپیوٹر نہیں تھا تو انسان پسماندہ تھا. اس عہد میں انسان اپنے آگے سے سوچتا ہے. یہ جتنی ایجادات آپ کے پاس موجود ہیں یہ ساری ابھی کی تو نہیں ہے، یہ تو آج سے 200 سال پہلے کی، 250 سال پہلے کی، اور اس سے بھی پہلے کی ہے، کہ جہاں کچھ لوگوں نے سوچا اور جو ہے کہ اس کے بعد انسانوں کو جو مسائل تھے ان مسائل کا جو کہ تلاش جو ہے کہ حل تلاش کی. اگر زہراوی جو ہے، اگر انہوں نے جو ہے کہ آنکھ کا علاج جو ہے کہ انہوں نے پیش کیا، ابو القاسم زہراوی نے، اور اگر ابن فرناس جو ہے جس کا تعلق اسپین سے تھا، اس نے پہلی پرواز کا تجربہ کیا. رائٹ برادران سے کئی 100 سال پہلے کی بات، 200 سال، کئی 100 سال پہلے کی بات. وہ رائٹ برادر، ہم نے تو یہی پڑھا ہے نا، اس لیے کہ یہ کتابیں آج مرتب کی گئی ہیں، مغرب نے مرتب کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 بھائی تھے رائٹ برادران کہ جنہوں نے پہلی پرواز کا تجربہ کیا تھا. ٹھیک ہے، ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. لیکن اسپین کا ابن فرناس تھا کہ جس نے اپنے دونوں بازوؤں کے ساتھ پر لگا کر جو ہے وہ اس نے جو ہے کہ تجربہ کیا تھا. اس میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی. اور میں چند سال پہلے اسپین گیا تو وہاں ایک شہر کے اندر انہوں نے اس پل کا نام، اپنے ایک دریا کے اوپر ایک پل تھا کرتبہ کے اندر، اس میں اس کا نام انہوں نے ابن فرناس رکھا. انہوں نے یاد رکھا کہ یہ ہمارا ہیرو ہے ابن فرناس کے جس نے ہوا بازی کا پہلا تجربہ، اڑنے کا جو کہ تجربہ کیا. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا، آ جائیے اب چیلنجز کی طرف. یہ میں نے 5-6 چیلنج آپ کی خدمت میں رکھے ہیں کہ کون کون سے: تدریسی چیلنج، فکری چیلنج، معاشرتی چیلنج، دینی اور اخلاقی چیلنج، معاشی چیلنج، اور عالمی اور بین الاقوامی چیلنج. ان کا ادراک کون کون سے چیلنجز، میں نے تھوڑا سا بس لکھا، اس کی میں وضاحت کر کے آگے چلوں گا کہ یہ وہ اگر ان کا جواب دیں گے تو اس کے نتیجے میں ہم بنیں گے ٹرینڈ سیٹر، ہم بنیں گے لیڈر اپنی مارکیٹ کے اندر یا اپنے علاقے کے اندر، اور اس کے نتیجے کے اندر ہم وہ کام کر سکیں کہ ہم لوگوں کو متوجہ کریں اور ہمارے پاس جو ہے کہ وہ ایک کامیابی ہمارے دامن کے اندر بھی سمٹتی چلی جائے. تدریسی چیلنج ہے، فکری چیلنج. تدریسی چیلنج سے کیا مراد ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس وقت؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ جو طالب علم میرے اور آپ کے پاس موجود ہے وہ اپنے یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ جو ہمارے آؤٹ کمز ہیں، جو ہمارے مقاصد ہیں، جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اس کے ذریعے سے وہ کیا ہونے چاہیے. آپ اب مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ جب بھی آپ کوئی چیز پڑھاتے ہیں،
کوئی کلاس پڑھاتے ہیں یا کسی سبجیکٹ کو پڑھاتے ہیں تو پہلے یہ لکھا جاتا ہے، اللہ کرے آپ سب نے وہ پڑھا ہو، کہ اس سبق کے مقاصد کیا ہیں، اس لیکچر کے مقاصد کیا ہیں، اس کتاب کے مقاصد کیا ہیں، یا جس کو آپ انگریزی میں نصاب یا کریکلم کہتے ہیں۔ کریکلم اور ٹیکسٹ بک میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے نا کہ کریکلم یہ بتاتا ہے کہ اس مقصد کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے، اور ٹیکسٹ بک اس کی ایک عملی شکل، ایک چیز ہے۔ ٹیکسٹ بک جو ہے وہ ایک چیز ہے، کریکلم کا ایک حصہ ٹیکسٹ بک ہے، اس کے کریکلم کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو یہ بتاتی ہے کہ آپ مثال کے طور پر آپ میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں تیسری جماعت کو، تیسرے گریڈ کو، تو وہ پہلے بتایا جاتا ہے کہ اس تیسری جماعت کی میتھمیٹکس کو پڑھنے کے بعد بچہ یا بچی اس قابل ہو سکے گا، یہ قابل ہو سکے، وہ سبٹریکشن کے، ملٹیپلیکیشن کے، وہ کرنسی کو پہچاننے لگے گا، وہ اپنا یہ گھڑی جو ہے اس کے وقت کو جو ہے کہ وہ تقسیم کر سکے گا، سمجھ سکے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یعنی میتھمیٹکس کی بنیادی چیزیں کیا ہے؟ وہ کتاب نہیں ہے، وہ محض جو ہے آپ نے جو ہے کہ صفحات کو پورا نہیں کر لینا ہے، وہ آپ نے اس کے اوپر تاریخیں ڈال کر یہ مکمل نہیں کر لینا کہ میں نے فلاں تاریخ کو اور فلاں دن اور فلاں ہفتے میں یہ پڑھا دیا ہے، بلکہ مقصد کیا ہے؟ تدریسی مقاصد سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پڑھانے کے بعد، آپ کا پورا سال گزارنے کے بعد اس بچے کے اندر جو ہے کہ تبدیلی کیا آئی ہے تدریسی طور پر۔ یہ چیلنج ابھی بھی اس طرح موجود ہے، منہ کھول کر موجود ہے کہ پڑھانے والے کو، منتظم کو، یا کتاب کو، سبق کو مرتب کرنے والے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کیا چیز۔ اگر جب یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بس کاپیاں بھروا دیتے ہیں اور جو ہے کہ وہ جو ہے کہ گنتی پوری کر دیتے ہیں۔ وہ جو آپ کے سامنے جو اصل ہدف ہے کہ جو بچہ، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں جو بیسک کانسیپٹ کلیئر کیوں نہیں ہوتے ہمارے پاس؟ اس کی وجہ یہ تدریسی مقاصد، اس لیے میں نے لکھا ہے یہ جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں، سبجیکٹ لرننگ آؤٹ کم، وہ کیا چیز۔ اسی طریقے سے فکری چیز، ظاہر بات ہے آپ کا تعلق نافع سے ہے، آپ ایک نظریاتی اور فکری ادارے کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے ذہن میں تعلیم سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں کو صرف خواندہ بنا دیا، ان کے پاس ایک ڈگری دے دی کہ یہ میٹرک کی ڈگری اس کے پاس موجود ہے، اس نے سیکنڈری پاس کر لی ہے، یہ ایم اے یہ بی اے ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے نتیجے کے اندر اس کی روحانی گروتھ بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کا تذکرہ کر رہے تھے، فکری تو تعلیم کے مقاصد کیا ہیں، میں آگے چل کے اس کے اوپر بات کروں گا۔ معاشرتی، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، آپ کے خیبر پختونخوا سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا تعلق پنجاب سے ہے، آپ جو کہ کراچی سے آئے ہیں، ایک بالکل پیورلی اربن علاقہ ہے، اس کا بالکل اس کو اس طرح میچ نہیں کر سکتے جس طرح جو ہے کہ ہم دیر اور جو ہے کہ ہم باجوڑ کے ایک علاقوں کو کریں گے۔ تو ظاہر ہے وہ جو فرق ہے علاقے کا، اور اس علاقے کے فرق کی وجہ سے وہاں کی معیشت کا فرق ہے، وہاں کی جابز کا فرق ہے، وہاں کے کاموں کا فرق ہے، وہاں کی گروتھ، حتیٰ کہ وہاں کی صحتوں کا فرق، کہ اس علاقے میں کراچی کی جو ہے کہ صحتوں کا کچھ اور ماڈل انداز ہوگا، اور جو ہمارے پہاڑی علاقے ہیں، جو پنجاب کے میدانی علاقے ہیں، جو زرعی خاندانوں کے لوگ ہیں وہ کچھ اور ہیں، جو شہروں میں رہنے والے وہ کچھ اور ہیں، جو ملازمت پیشہ ہے، یہ تک فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ جو معاشرہ ہے اس معاشرے میں، اور پھر کیا وہ ہماری تعلیم اس معاشرے سے مطابقت رکھتی ہے؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اگلی چیز میں نے کہا ہے کہ دینی اور اخلاقی، کہ کیا یہ جو تعلیم ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ تعلیم کے اندر بھی یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ ایک نئی نسل ہمارے پاس آئی ہے، اس کی دینی اور اخلاقی گروتھ، ڈیولپمنٹ، اس کی تربیت جو ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ماڈل کیا ہے، ہم اس کو کہاں کہاں مخاطب کر رہے ہیں، اور کیا منتظم ادارہ، پرنسپل اور ڈائریکٹر کی ترجیحات کے اندر یہ موجود ہے، یا محض صرف جو ہے کہ وہ صرف ایک ادارہ چلا رہا ہے جس طرح کے بہت سارے ادارے ہیں؟ تو پھر نافع میں اور باقی میں کوئی فرق نہیں ہے، بہت ساری دنیا تعلیمی ادارے چلا رہی ہے، آپ بھی چلا رہے ہیں۔ یہ اگلی وقت معاشی تعلیم کے ذریعے کوئی بھی معاشرہ مستقبل کا جو مادی چیلنج ہے اس کا جواب دیتا ہے، یہ اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے آپ۔ مادی چیلنج، مٹیریل چیلنج، آج کیا مسئلہ ہے؟ دنیا کی چھٹی سب سے بڑی آبادی، پتہ ہے آپ کو پاکستان دنیا کی چھٹی سب سے بڑی آبادی ہے 200 ملکوں میں۔ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان رقبے کے اعتبار سے دنیا کا 30واں بڑا ملک ہے 200 ممالک کے اندر؟ پاکستان کی ٹاپوگرافی، پاکستان کا جغرافیہ، پاکستان کا محل وقوع، پاکستان کی زمین، پاکستان کے ذخائر، پاکستان کی پوزیشن اس گلوب میں اور اس نقشے کے اوپر، کیا آپ کو معلوم ہے؟ اس لحاظ سے پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ تو یہ تعلیمی ادارے اس کا جواب نہیں دیں گے تو کب دیں گے؟ اور اگر اس کی بنیاد اور اس کا بیج ابھی نہیں ڈالا گیا، کل میں ایک سیمینار میں تھا
جس میں فکر اقبال کی روشنی کے اندر ہم جو کہ اسکول ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے، تو اس میں یہ بات آ رہی تھی کہ بھئی 7 سال بچے کی لائف کے اندر سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، پہلے 7 سال، فرسٹ 7 ایئرز وہ سب سے اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ بچے کو جو کچھ بنانا چاہتے ہیں مستقبل کے اندر، ان 7 سالوں میں آپ وہ بیج ڈال سکتے ہیں۔ آپ استاد ہیں، آپ ماں ہیں، آپ باپ ہیں، آپ منتظم ہیں، آپ سماجی رہنما ہیں، آپ سیاسی رہنما ہیں، ظاہر آپ کی جو بھی حیثیت ہے، اگر آپ کا یہ ویژن موجود ہے کہ اس عمر کے اندر بینگ اے فادر، اگر آپ کو نہیں پتا کہ میرے سب سے بڑی توجہ کا مرکز جو ہے کہ میرا بچہ ہے، اگر آپ اس کو نہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بس یہ کسی ایسے جو مہنگے سے اسکول میں ڈال دیا، بچہ جانے اور سکول جانے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی اور عیسائی بنا۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ ہم نے تو اس کو دین فطرت پہ پیدا کیا، تخلیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام پر ہوئی ہے، لیکن جو ہے کہ والدین جو ہے وہ اس کی تربیت نہیں کر رہے، وہ اپنے آپ کو مخاطب نہیں سمجھتے کہ میں ذمہ دار ہوں، ماں باپ نہیں سمجھتے، وہ ڈال دیتے سکولوں کے کھاتے میں، وہ میڈیا کے سامنے اس کو پھینک دیتے ہیں، وہ جو کہ معاشرے کے بے رحم ماحول کے اس کے سپورٹ کر دیتے ہیں، پھر وہ شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے میرے قابو میں نہیں ہے۔ آج کی نوجوان نسل خراب ہو گئی ہے، شکایت کرتے ہیں نا ہم یہ کہتے ہیں نا، ہر جہاں بیٹھتے ہیں یہ ذمہ داری کوئی نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، امانت کوئی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ بھئی آپ نے اس کو مخاطب کب کیا؟ آپ نے اس کو اپنا سبجیکٹ کب بنایا ہے؟ آپ نے تو اسکولوں کے سپرد کر دیا۔ تو گویا یہ بھی بات سمجھنے کی ہے، تو دینی اخلاقی معاشی کی بات کرتا کہ معیشت سے بات آتی ہے کہ بھئی بچے کو، یعنی اسی دور میں ہم نے اس کی صلاحیتوں کو جو ہے کہ پرکھنا ہے، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے مستقبل کا چیلنج کیا ہے۔ اگلی چیز عالمی اور بین الاقوامی، دنیا کہاں جا رہی ہے، آپ اس سے علیحدہ نہیں رہ سکتے۔ اور آپ کو تو معلوم ہے اتنی بڑی آبادی 22-23 کروڑ ہونے کے باوجود آپ اپنی مرضی سے آپ اپنا جو ہے قانون پاس نہیں کر سکتے۔ یہ آ گیا نا، اس میں یہ صورت آ گئی نا، ایٹمی ملک ہونے کے باوجود، دنیا کے 60 اسلامی ممالک کے اندر واحد ایٹمی قوت ہونے کے باوجود جو ہے آپ کی آزادی اور آپ کی خود مختاری گروی ہے۔ اور ہمارے جو ہے کہ وزیر اور وزیر اعظم کہتا ہے کہ اگر IMF واحد نجات ہے، اگر IMF کے ساتھ ہماری ڈیل ہو جاتی ہے تو ہم سروائیو کر سکتے ہیں، اس لیے وی ہیو نو آپشن ادر دین IMF۔ اتنا بڑا ملک، عالم اسلام کی دوسری طاقت، انڈونیشیا کے بعد سب سے بڑی آبادی اس کی ہے، عالمی یعنی جوہری توانائی کا حامل، لیکن اس کے باوجود صورتحال کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں قرضہ نہیں ملے گا، اور IMF جو اور یہ قرضہ بھی اگلے 30-40 سال تک کے لیے، یہ کوئی 1-2 سال کا نہیں ہے، اس لیے کہ جتنا قرضہ میرے اور آپ کے اوپر موجود ہے یہ کوئی 5-7-10 سال میں ادا ہونے کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، آپ اس کو اندازہ لگا لیجیے۔ تو کیا یہ عالمی اور بین الاقوامی جو چیزیں ہیں یہ ہمیں سمجھنے کی، جب ہم یہ سمجھ جائیں گے تو اس کے نتیجے کے اندر پھر ہمارا ان چیلنجز کا جواب دینے کے اندر جو کہ تدارک ہوگا۔ بس میں مختصر سی بات کر کے آگے بڑھتا چلا جاتا ہوں۔ اب آگے آ جائیے جی، بس اس یہ میری آخری سلائیڈ ہے، اس کے بعد میں چونکہ اپنی چیزوں کو یعنی اختصار کے پر یعنی اختتام تک لے کر جاؤں گا۔ یہ ہیں وہ چیلنجز جو میں نے پہلے تو آپ کو کر لیا بتایا، اس میں ہمیں ایک چیلنج کنسیپچول لرننگ کا چیلنج ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چیلنج ہے؟ یا آپ کہیں گے ٹھیک ہے اس میں بات ہو سکے، ایک سے زیادہ رائے ہو سکتی، نہیں جی ہمارا چیلنج نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کنسیپچول چیلنج کہ جو ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ہم بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں کیا ان کو سمجھ آ رہا ہے؟ کیا وہ اس کو ایبزارب کر رہے ہیں؟ کیا اس کے نتیجے کے وہ جو میں نے پیچھے یہ اس سے جڑی سلائیڈ ہے کہ وہ جو میں نے تدریسی کی بات کی ہے، کیا بچہ جو پڑھ رہا ہے وہ واقعی اس کی لائف کے اوپر اثردار ہو، وہ اس کو سمجھ کنسیپٹ، یعنی آپ جو چیز اس کو پڑھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں، آپ اس کی مثال آپ اس کی جسے کہ تائید کریں گے کہ اگر کوئی اچھا ہمیں انگریزی کا استاد مل گیا پرائمری کے اندر، مڈل کے اندر، تو آپ یہ دیکھیں گے انگریزی ہمارے لیے موم بن جاتی ہے، ورنہ ساری زندگی انگریزی ہمارے لیے ایک دیو ہوتا ہے، دیو کہ جس سے لڑنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھ، ایک زبان ہی ہے نا، زبان ہے اور کیا ہے اس کے علاوہ، زبان ہی ہے، لیکن صرف ایک اچھے استاد کے پڑھانے کے نتیجے کے اندر وہ انگریزی کو اس طرح گھول کر پلا دیتا ہے۔ یہی معاملہ اردو کا ہے۔ میں کئی بچوں سے پوچھتا ہوں آپ کا مشکل مضمون کون سا ہے؟ اب آج کل چونکہ ہم انگلش میڈیم دور کے اندر ہے تو بچوں کو انگریزی آ جاتی ہے لیکن وہ اردو میں فیل ہو رہے ہوتے ہیں، اسلامیات ان کو مشکل لگ رہی ہوتی ہے، آپ ذرا نمبر دیکھیے نا جا کر، تو وہ اس پر پریشان ہوتے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا استاد ہے یا آپ خود ہیں، کیا یہ کنسیپچول لگ رہا ہے کہ جو کچھ آپ پڑھا رہے ہیں وہ کنسیپچولائز ہو رہا ہے، بچہ سمجھ رہا ہے، یا محض اس کے جسے کہتے ہیں کہ شعور میں ہے، نہ تحت الشعور میں ہے، نہ اس کے لاشعور کے اندر ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو سمجھ آ جائے گی ہمارے استاد کو، تو گویا اس سے یعنی اس کا جواب آگے بھی کہیں آ جائے گا۔ یہ کنسیپچول لرننگ کب ہوگی؟ کہ جب خود استاد تیار ہوگا اس کام کے لیے۔ یعنی ہمیں معلوم ہے کہ جو پرانے زمانے کے جو اساتذہ تھے وہ اپنے اسباق کو اتنے اچھے اور سادہ انداز کے اندر پڑھاتے تھے جو آج کا جدید استاد نہیں پڑھا سکتا۔ کمپیوٹر بھی ہمارے پاس موجود ہے، لیپ ٹاپ بھی موجود ہے، ملٹی میڈیا بھی موجود ہے، اس کے باوجود شوشہ ہے، لیکن وہ جس کے نتیجے کے اندر بچے کا ذہن کھل جائے، اس کے لیے میتھمیٹکس جو ہے کہ آسان ہو جائے۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے مثال دی کسی جگہ پر، تو انہوں نے مثال تو دی ہے نا کہ جب آزمائشیں آتی ہیں اور جب یہ مشکلات آتی ہیں تو جو صاحب ایمان ہوتا ہے نا اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں مثال ہے نا کہ جب انہوں نے آزمائش دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ہے جس کا اللہ نے بتایا تھا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی، اور جو کمزور ایمان والے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ اس طرح کے لیے تھے۔ وہ جو حضرت موسیٰ کے انہوں نے کہا کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑے، ہم تو نہیں لڑ سکتے۔ لیکن جب جو ذہین ہوتا ہے تو ان مولانا نے مثال دی کہ جس طرح ایک ذہین طالب علم ہے، اگر ایک غبی اور کمزور اور نالائق طالب علم کے سامنے اگر کوئی مشکل پرچہ سوالات آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم سب طالب علم رہے ہیں، جو پہلے یاد ہوتا ہے وہی بھول جاتا ہے۔ اگر سوال پرچہ امتحان مشکل آ جائے تو جو ہم رٹ کر گئے ہوتے ہیں، جو ہمیں یاد ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہمیں جو ہے کہ جو پچھلا ہے وہی بھول جاتا ہے۔ اور جو ذہین طالب علم ہوتا ہے اگر اس کے سامنے مشکل پرچہ آئے تو اسے جو ہے کہ مزہ آتا ہے کہ مجھے اپنی ذہانت کو آزمانے کا اور موقع ملا۔ اور مولانا نے مثال دی ہے کہ جس طرح ہلکی سی ہوا موم بتی کو بجھا دیتی ہے، لیکن بڑے سے بڑا طوفان اور جھکڑ اور آندھی جو ہے وہ تندور کی آگ کو بجھا نہیں سکتا، بلکہ اس کے شعلے اور بھڑک اٹھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب تندور جل رہا ہو جس میں روٹیاں لگاتے ہیں اور کبھی آندھی آئے تو وہ اور زیادہ تیز ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر زیادہ طاقت ہوتی ہے مقابلہ کرنے کی۔ تو یہ معاملہ کنسیپچول لرننگ یہ ہے، آپ میتھ پڑھا رہے ہیں، انگلش پڑھا رہے ہیں، اردو ہے، ریاضی ہے، حتیٰ کہ اسلام میں، یعنی لوگ اسلام کے متعلق کیوں شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا استاد، ہمارا ناظرہ کا ٹیچر، ہمارا اسلامیات کا ٹیچر ہے، اس نے بچوں کے اندر، طالب علموں کے اندر وہ شعور نہیں پیدا کیا توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، وہ نہیں پیدا کیا کہ جس کے نتیجے کے اندر اس کے لیے جو کہ وہ ایمانیات اس کی سب سے قیمتی متاع بن جائے۔ وہ ایمانیات جس طرح ہمارے ڈرائنگ روموں کے اندر جس طرح وہ نہیں پڑے ہوتے شیلف کے اوپر اور الماری کے اوپر خوبصورت قسم کے شو پیس، گلدان وغیرہ، ایمان ہمارا اس طرح کا گلدان اور جو ہے کہ اس پھولوں کی صورت میں موجود ہے، وہ ہمارا جزو بدن اور جزو ایمان اور جزو زندگی نہیں ہے، کنسیپچول لرننگ۔ دوسری بات میں نے لکھی ہے پریکٹیکل لرننگ، یعنی پریکٹیکل لرننگ سے مراد یہ ہے کہ جو آپ تعلیم دے رہے ہیں اپنے تعلیمی ادارے کے اندر، وہ جو ہے کہ اس کا زندگی سے کتنا تعلق ہے، زندگی سے۔ یاد رکھیے کہ تعلیم زندگی سے علیحدہ چیز کوئی نہیں۔ کیا آپ کو یہ ادراک ہے کہ جو بچہ آپ کے پاس آ رہا ہے، یہ جس کو آپ تعلیم کہتے ہیں، جس کو اسکول کہتے ہیں، جس کو کالج کہتے ہیں، جس کو یونیورسٹی کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر تعلیم کے ذریعے، کسی بھی تعلیمی نظام کے ذریعے کوئی قوم اپنے نئی نسل کو مستقبل کے لیے تیار کرتی ہے۔ یہ ایک جملہ آپ یاد رکھیے کہ کسی بھی تعلیمی نظام کے ذریعے کوئی بھی قوم اپنی نئی نسل کو مستقبل کے لیے تیار کر رہی ہے۔ کیا جو کچھ آپ پڑھا رہے ہیں وہ اسی چار دیواری کے لیے ہے؟ ابھی تک تو صرف یہی ہے۔ ہم اس کو تیار کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کو ٹیسٹ کے لیے تیار کر رہے ہیں، ہم اس کو گریڈ کے لیے تیار کر رہے ہیں، ہم اس کو A+ کے لیے تیار کر رہے ہیں، ہم اس کو بورڈ میں پوزیشن کے لیے تیار کر رہے ہیں، ہم اپنے جو ہے کہ تعلیمی ادارے کی جو ہے اس کے ناموری کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ کیا ہم معاشرے کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ یہ سوال میرے سامنے بھی، آپ کے سامنے بھی ہے جو اسکول چلانے والے ہیں۔ پریکٹیکل لرننگ سے میری مراد بالکل یہی ہے کہ معاشرے آج جو ہے دنیا کہہ رہی ہے کنیکٹنگ کلاس روم، یہ ایک لفظ ہے کنیکٹنگ کلاس روم۔ کیا مطلب ہے؟ کہ کلاس رومز کو کنیکٹ کرو زندگی کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ کنیکٹ کرو۔ یہ اگر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں لوگ پڑھ کے نکلتے ہیں لیکن ان کے اندر شعور نہیں ہوتا، ان کے اندر تمیز نہیں ہوتی، ان کے اندر جو ہے مہذبانہ رویہ نہیں ہوتا، ان کو گاڑی پارک کرنی نہیں آتی، ان کو قطار لگانی نہیں آتی۔ اور یہ پورے معاشرے میں، یہ سب پورے معاشرے میں جو ابتری ہے کہ جو جتنا تعلیم یافتہ ہوتا ہے وہ اس سے سب سے زیادہ سٹبرن ہوتا ہے، سب سے زیادہ تند خو ہوتا ہے، سب سے زیادہ گھمنڈی ہوتا ہے کہ میں ماسٹر پاس ہوں۔
جس کے پاس 4 پہیوں والی سواری آ جائے وہ انسان باقی انسانوں کو جو ہے کہ حشرات الارض سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ذرا اونچا ہو گیا۔ تو کیا دیا تعلیم نے؟ کیا تعلیم کے دوران ہم نے یہ سبق سکھایا پریکٹیکل معاشرے کے لیے کہ تمہیں یہ شعور آئے گا، تمہارے اندر تہذیب ہوگی تو تم اس معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکو گے؟ اس کا نام پریکٹیکل لرننگ ہے، جس کو جو ہے میں کہہ رہا ہوں۔ اس سے آگے میں نے اگلی بات جو لکھی ہے وہ ہے ڈیجیٹل لرننگ۔ ابھی آپ نے کورونا کے دوران آپ نے دیکھا اس وقت جو ہے کہ دنیا جو ہے کہ اس کے اوپر چلی گئی، آپ کے نصابات، آپ کی تربیت، آپ کی تعلیم جو ہے اس میں ڈیجیٹل لرننگ جو ہے کہ کتنی، میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں نا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا وہ پیچھے رہ گئے۔ اس وقت جو ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا علم کا بہت بڑا ذریعہ اس کے اوپر آ گیا ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر صرف اپنی تصویریں ڈال رہے ہیں اور میں اپنی سیلفی ڈال کر جو ہے نا میں لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ یہ سیلفی ہیں میری ہیں، اور میں نے اس کے اوپر صرف شعر اور لطیفے اور چٹکلے اس کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں اپنی فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر، اور میں صرف جو ہے کہ کچھ جو ہے کہ جمعے کی مبارکباد دے رہا ہوں اور رجب اور شعبان کی مبارکباد دے رہا ہوں، اور میرے نزدیک اس موبائل کا یہ استعمال ہے، تو مجھے بتائیے کہ آپ کچھ کتنا کر سکتے ہیں؟ صورتحال تو یہ ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی لائبریریاں فری اس کے اوپر موجود ہیں اس کے اوپر۔ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اس سے کہیں زیادہ اچھا لیکچر، اس سے کہیں زیادہ اچھی تصویریں، اس سے کہیں زیادہ اچھی گفتگو جو اس کے اوپر موجود ہے، مگر کوئی مائل یعنی وہ جو ہے نا وہ جو ہے کہ کوئی سائل، ہاں وہ تو کوئی سائل تو ہم تو جو ہے کہ وہ کہتے ہیں مانگنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے، کوئی مانگے تو صحیح، اپنے اندر یہ شعور تو پیدا کرے، ورنہ تو یہ آپ کے لیے کھلونا ہے صرف۔ لوگ بیٹھتے ہیں 2 3 4 5 گھنٹے جو ہے لوگ اس ڈیجیٹل لرننگ کے اوپر چلے گئے ہیں۔ تو آپ نے اس کی گنجائش، میں یہ نہیں کہتا کہ ساری تعلیم اس پر شفٹ ہو گئی، نہیں، اس کی کوئی گنجائش نکالی۔ آج 3 سال کا بچہ جو ہے وہ اس کو استعمال کر لیتا ہے، 3 سال کا بچہ۔ ایک والد کا کہنا ہے کہ میری بچی جو ہے جو تیسری جماعت میں پڑھتی ہے وہ کہتی ہے بابا جان مجھے یوٹیوب چینل بنا دے دیں، یعنی جو ہے کہ یعنی اس کا مطلب ہے تیسری جماعت کی بچی، وہ کہہ رہی ہے میں یوٹیوب چینل مجھے بنا کے دیں، اس لیے کہ اس کو پتہ لگ گیا ہے یہ کیا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے کہ وہ ابھی نہیں بنا کر دیا، اس نے کہا جی کہ وہ بس یہ کیمرہ لے کر جو ہے وہ سامنے رکھتی ہے اور وہ پوری جو ایکٹنگ کرتی ہے وہ بتا رہی ہے کچن کے اندر اپنے کھلونوں کے ساتھ، وہ پوری کمنٹری کر رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ اب تو اس کو پتہ۔ تو دنیا تو یہاں چلی گئی ہے، آپ نہ کریں تو ٹھیک ہے، پھر آپ اسی زمانے میں رہیں گے جس زمانے کے اندر جو ہے آپ ہیں۔ تو اس لیے یہ بات جو ہے تو اس لیے بس میں اس سے آگے نہیں کرتا، یہ پوری دنیا ہے اس کے اوپر، یعنی ہو سکتا ہے کہ نافع پروگرام اسی پر کرے۔ ڈیجیٹل لرننگ کیا ہے، سکول پر کیا ہے، ٹیچر ٹریننگ میں ڈیجیٹل لرننگ کیا ہے، نصابات کے اندر ہے، پیڈاگوجی میں ڈیجیٹل لرننگ کیا ہے، اسکول ایڈمنسٹریشن کے ڈیجیٹل لرننگ کیا ہے، رپورٹ رائٹنگ کے اندر ڈیجیٹل لرننگ کیا ہے، اسیسمنٹ اور میئرمنٹ کے اندر ڈیجیٹل لرننگ کیا ہے، ایگزامینیشن کے اندر ڈیجیٹل لرننگ کیا ہے۔ پوری دنیا میں بڑی بڑی کمپنیاں اسی کے اوپر جو ہے انٹرویو لے رہی ہیں، اور اس پاکستان سے بہترین لوگ جو ہے یہاں سے اڑا کر لے کے چلی جاتی ہیں۔ وہ خود تو نہیں آتے، وہ ان کو ٹکٹ دے کر امریکہ اور برطانیہ تو نہیں بلواتے، وہ اپنے کمپیوٹر کے سامنے بٹھاتے ہیں اور بالکل جو ہے کہ ان کے پاس وہ اس ٹیکنالوجی میں وہ چیزیں موجود ہیں کہ ٹھیک اپنا بندہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب تلاش کر لیتے ہیں، اور وہ اس کو کہیں یورپ میں، کہیں امریکہ میں، کہیں سافٹ ویئر ہاؤس کے اندر جو کرتے ہیں۔ اور امریکہ اور برطانیہ بہت سارے لوگوں کو یہاں بیٹھ کر کام دے رہا ہے۔ پاکستان میں آئی ٹی کے بے شمار لوگ ہیں ہمارے پاکستانی ہیں کہ جو امریکی اور برطانوی اور مغربی کمپنیوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو کیسے کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز موجود ہے۔ اگلی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہائبرڈ لرننگ سے مراد ہے کہ یہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ یہ مکس ہوگا۔ اب آنے والی دنیا جو ہے وہ جو ہے کہ فزیکل لرننگ اور ہائبرڈ لرننگ پر آ جائے گی۔ ہائبرڈ کا مطلب ہے مکس اینڈ میچ، کہ جس طرح میں آپ کو بات کر رہا ہوں یہ، اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں کہیں اور موجود ہوں اور آپ کہیں اور موجود ہیں، اور آپ پڑھ بھی رہے ہیں، آپ سن بھی رہے ہیں، آپ لکھ بھی رہے ہیں، آپ اپنی اسائنمنٹ جمع بھی کروا رہے ہیں، آپ جو ہے کہ سوال و جواب بھی کر رہے ہیں، یہ ساری چیز موجود اور کلاسز ہیں، یعنی جو ہے کہ گوگل کلاس روم ہے، گوگل میٹ ہے، زوم ہے۔ اس وقت پوری دنیا جو ہے، اس میں پاکستان کی جتنی یونیورسٹیاں ہیں سب کے اندر جو ہے کہ تمام کورسز کا ایک حصہ جو ہے وہ یہ کہ پوری دنیا سے اساتذہ سے کو جو ہے کہ انگیج کرتے ہیں، اور وہ اپنے اس کا یہ اسکول کے اندر بھی آ گیا۔ ایسے آپ میں سے، میرا خیال ہے آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے یہاں کر آپ بتائیں اور بیان کریں تو آپ بتا سکیں گے کہ اس کے نتیجے میں یعنی آپ نے لوگوں نے تجربات کی ہیں کہ جب بالکل یعنی کورونا کے پیک کے دنوں کے اندر لوگوں نے حل نکالا۔ ہماری جو ہے کہ خواتین اساتذہ جو ہے کہ واٹس ایپ گروپوں کے ذریعے سے وہ جو ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھاتی رہی ہیں۔ تو یہ ڈیجیٹل لرننگ ہے۔ پیرنٹ لرننگ، والدین کی لرننگ،
تعلیم کا کام مکمل نہیں ہو سکتا، تعلیم کا تصور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ والدین بھی اساتذہ کے شانہ بشانہ اور قدم بقدم. وہ اس طرح تو نہیں ہوگا کہ اس طرح وہ کلاس روم لگا کر بیٹھیں گے، وہ اس طرح، لیکن جو کچھ آپ پڑھا اور سکھا رہے ہیں والدین کو بھی پتا ہو کہ میرا بچہ اساتذہ سے کیا پڑھ کے کیا سیکھ کے آ رہا ہے، اور وہ اس کو ری انفورس کرتے ہیں، وہ اس کو تقویت پہنچاتے ہیں. تو پیرنٹ لرننگ یہ یعنی گویا یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے آپ کے اسکول کا. اس کے نمبر تو نہیں ہوں گے، یہ جو ہے کہ بچوں کی پروگرس رپورٹ کے اندر تو نہیں آئے گا جس طرح ہوتا ہے کہ میتھمیٹک کے اتنے نمبر اور انگریزی کے اتنے نمبر، لیکن یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کی جو نظریاتی لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اور ویسے بھی جو ہے آپ کا کام مکمل نہیں ہو سکتا. میں نے مثال دی ہے نا کہ والدین انتہائی جسے کہتے ہیں کہ نادان ہیں، کہ جو سمجھتے ہیں کہ اچھے سکول کا بندوبست کر لیا، اچھا جو ہے کہ ٹیوشن پڑھا دی، اچھا قاری ہم نے رکھ لیا اور ہم جو ہے کہ لمبی تان کر سوئیں گے. نہیں، والدین کو انگیج کرنا، ان کو جو ہے کہ مخاطب کرنا، ان کو بلانا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے بچوں کے مسائل پر گفتگو کرنا، اور انہیں جو سکول کر رہا ہے ان کو بتانا، اور گھر کے اندر جو کیفیت ہے وہ ہے. اور میں نے کہا نا وہ جب میں نے پریکٹیکل لرننگ کی تو کیا جو ہے کہ بچہ سکول سے جو پڑھ کے جا رہا ہے اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں، گھر کے اندر، محلے کے اندر، کھیل کے میدان کے اندر نظر آ رہے ہیں. اگر نہیں نظر آ رہے اس کا مطلب ہے کہ تعلیم صرف حروف شناسی کا نام ہے، حروف شناسی کا نام ہے کہ ہم نے الف بے پہ 1 2 3 اور ABC تو پڑھا دی ہے، لیکن جو ہے وہ بچے کی ڈیولپمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمارا فوکس نہیں ہے. اسی لیے پیرنٹ لرننگ کی بات ہے، اس کے کورسز موجود ہیں، اس کے جو ہے کہ نصابات موجود ہیں، اس کے ٹاپکس موجود ہیں. یہ بات ہو سکتی ہے یہ خود ایک منگ. اس لیے محض ایک روایتی طور پر مہینے میں 1 مرتبہ یا 3 مہینے میں والدین کو بلا کر اور بچوں کی پروگرس رپورٹ دے دینا یہ کافی نہیں ہے. اس کو آپ پیرنٹ لرننگ نہیں کہہ سکتے، یا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ یا PTC پیرنٹ ٹیچر کانفرنس کافی نہیں ہے، بلکہ ایک باقاعدہ نظام کہ جس میں استاد جو کلاس روم ٹیچر ہے اس کا رابطہ والدین سے. ظاہر ہے اس کے پاس 20 بچے ہیں، 25 بچے ہیں، اور 25 بچوں کو اچھی طرح جانتا ہے، تو اس کا ماں سے رابطہ یا باپ سے رابطہ کہ بچے کے مسائل کیا ہیں اور کس طریقے سے ہم جو ہے کہ یہ مستقبل کا شہری ہے، یہ کل کا ایک بہت بڑا ایک یونٹ ہے ہمارے معاشرے کا. یہ جو ہے کہ یہ فیصلہ ساز کل کا بننے والا، یہ مستقبل کی ماں ہے. یعنی وہ بچی جو 7 8 9 سال کی ہے وہ مستقبل کی ماں ہے. اگر آپ اس کو نہیں تیار کر رہے اس کے اندر جو ہے کہ ایک مسلمان مومنہ اور مسلمان جو ہے کہ نہیں تیار کرے تو کیسے آپ یہ توقع کریں گے کہ وہ آگے جائے؟ وہ تو پھر وہ اپنے باپ اور اپنے بھائی کے مقابلے میں باغی بن کر کھڑی ہوگی جو ہمارا معاشرہ اس کو سکھا رہا ہے. آپ نے تو اس کو مخاطب نہیں، آپ نے تو اس کو صرف بتایا کہ انگریزی میں تمہارے اتنے نمبر ہونے چاہیے، اردو میں تمہارے اتنے نمبر ہونے چاہیے. تو وہ تو پھر وہی اس کے بعد اس کو اپنے خاتون ہونے کے اوپر فخر کیسے ہو؟ وہ حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ اور ختیجہ کو کیسے آئیڈیل مانے؟ وہ کیسے ممکن ہوگا کہ اگر آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے اور ماں باپ اور اساتذہ اور والدین ایک ہی پیج کے اوپر نہیں ہوں گے؟ ٹیچرز لرننگ. اب دنیا اس پر چلی گئی ہے کہ استادوں کو جتنا پڑھانا ہے اس سے زیادہ خود پڑھنا ہے. آپ کے سامنے جو بچے موجود ہیں وہ آپ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کو اس کا ادراک ہونا چاہیے. نہیں کریں گے تو ٹھیک، آپ کو جان لینا چاہیے کہ جو بچہ ہے وہ اس جو ہے کہ 21ویں صدی کا بچہ ہے. ہم 20ویں صدی کے لوگ ہیں، ظاہر ہے ہم جو 20 صدی کے ہیں وہ 21ویں صدی کا ہے. اس جنریشن کو کہتے ہیں یہ زی جنریشن، الفا جنریشن. یہ نئی انہوں نے بتایا اس آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس جنریشن کے خواص کیا ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس کے چیلنجز کیا ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو 2000 کے بعد پیدا ہوئے، بلکہ اب تو آپ کے پاس جو بچے ہیں وہ تو 2015 کے بعد پیدا ہوئے، 2010 کے بعد پیدا ہوئے. تو یہ تو بالکل ایک نئی جنریشن ہے کہ جس کے کچھ اور خواص ہیں. تو یہ سمجھنا کہ اساتذہ جو ہے کہ بس وہ سمجھیں کہ وہ جو پرانا سبق ہے کہ ہم نے کتاب نکالی، کتاب کھولی اور جو ہے کہ بچے بالکل جو ہے کہ سانپ سوکھ گیا، پوری کلاس کو ہم نے پڑھانا شروع کر دیا. ٹیچر لرننگ، اساتذہ کی ڈیولپمنٹ، اساتذہ کی ٹریننگ، اساتذہ کو جو کہ سکھانا، بتانا، پڑھانا. اس لیے اب تو دنیا چلی گئی ہے اس بات کے اوپر کہ اگر آپ نے 1 گھنٹے کا لیکچر دینا ہے تو آپ کو 3 گھنٹے پڑھنا پڑے گا، ورنہ جو ہے کہ آپ کے لیکچر خشک ہو جائیں گے. اس لیے کہ یہ سکرین زیادہ اٹریکٹیو ہے، اس پہ زیادہ جو ہے کہ خوبصورت جو ہے اچھا استاد کے اوپر موجود. اس لیے آپ سے میں یہ درخواست کروں گا تو یہ جو ہے. اور آخری چیز جو ہے کہ سیلف لرننگ. آپ استاد ہیں، آپ منتظم ہیں، آپ جو ہے کہ مالک ہیں، اونر، حتیٰ کہ آپ ماں ہیں یا آپ باپ ہیں، بلکہ حتیٰ کہ آپ بڑے بھائی یا بڑی بہن ہیں. کوئی حیثیت تو ہوگی نا آپ کی. لرننگ اگر آپ کے اندر خود سیکھنے کی شوق نہیں، آپ دوسروں کو سکھانا چاہ رہے، خود نہیں سیکھنا چاہ رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟
تبدیلی کیسے آئے گی؟ چاہے وہ ہمارا تعلیمی ادارہ ہو، چاہے کمرہ جماعت ہو، چاہے میرا گھر ہو، اور چاہے جو ہے کہ میرا ملک ہو جس کے لیے جماعت اسلامی پوری جدوجہد کر رہی ہے. جب تک جو ہے کہ میں خود نہیں سیکھنا چاہ رہا، میں بس جو پرانا میرا علم ہے اور پرانا میرا تجربہ ہے میں اسی کے اوپر جو ہے کہ اکتفا کر کے میں یہ سارے کام کر رہا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے. سیلف لرننگ کتنا پڑا ہے. 2023 آ رہا ہے، آپ یہ طے کیجئے، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، یہ طے کیجئے کہ 2023 میں نے کیا سیکھنا ہے. کوئی زبان سیکھنی ہے، کوئی علم سیکھنا ہے، کوئی جو ہے کہ کتاب پڑھنی ہے. یعنی یہ نہیں ہوگا، طالب علم آگے نہیں جا سکتا. جو طالب علم ایک کتاب سے تیاری کرتا ہے اور جو طالب علم 3 کتابوں سے تیاری کرتا ہے تو ظاہر ہے وہی آگے جائے گا. تو سیلف لرننگ کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو تیار کیجیے. آپ جو آپ کا سبجیکٹ ہے، اگر آپ سبجیکٹ ٹیچر ہیں تو، اور اگر آپ جو ہے کہ اگر آپ مالک ہیں، آپ ڈائریکٹر ہیں، آپ پرنسپل ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایک پرنسپل کے فرائض کیا ہیں. آج جو ہے کہ آج کی دنیا میں جو ہے کہ جو لیڈر ہیں وہ ان کی کیا کیا ذمہ داری بنتی ہے. تو یہ وہ آخری چیز ہے کہ جو میں آپ کو کہنا چاہتا تھا. بس چونکہ میرا وقت مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس منصب کے تقاضوں کو سے عہدہ برا ہونے کے اندر کامیاب ہو سکیں، اور جو نئی نسل ہمارے پاس موجود ہے ہم ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت اور ان کے شعور اور ادراک کے اندر بھی اضافہ کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.